السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو قوم لوط کے بارے میں بتائیں گے۔ قوم لوط میں بدفعلی کیسے پھیلی اور اس کی شروعات کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ پیارے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام جس بھی قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم بہت زیادہ خوشحال تھی اور ان کی بستیاں بہت زیادہ آباد تھیں، لیکن یہ قوم برائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کرتے تھے، بٹواری کرتے، اور سب سے زیادہ برائی ان کے ہاں یہ تھی کہ وہاں عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس بدفعلی کا بانی شیطان تھا، اور جب شیطان نے چاہا کہ قوم میں یہ برائی پھیلے تو اس نے ایک عجیب و غریب ترکیب سے کام لیا۔ ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک بار ایک باغ میں آتا اور ہمیشہ اس کے پھل اور پھولوں کو نقصان پہنچاتا۔ باغ کا مالک اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھاگ کر باغ سے نکل جاتا۔ جب باغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور باغ کا مالک پریشان ہو گیا تو ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ میں نہ آؤں تو میرے ساتھ یہ کام یعنی برا کام کر اور اپنے باغ کی طرف سے بے فکر ہو جا۔ باغ کے مالک نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، اور پھر وہ اس برائی میں پڑ گیا۔ اس طرح شیطان نے فعل بد کو قوم میں جاری کر دیا، اور اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے قوم لوط کو اس فعل بد سے روکا اور قوم کو ہر طرح سے سمجھایا اور اللہ پاک کا خوف دلایا، اور کہا کہ اگر تم برائی سے باز نہیں آتے تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ لیکن لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے اور بولے کہ ہم پر خدا کا عذاب لا اگر تو سچا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی بڑی عزت اور خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے اس قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے مہمانوں کے آنے سے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور پھر آپ نے مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ کسی کو بھی مہمانوں کا حال معلوم نہ ہو، لیکن کافر بیوی نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے گھر ایسے لڑکے آئے ہیں جن کے حسن کی تعریف نہیں کی جا سکتی اور بے حسن و جمال میں بے مثال ہیں، اور اس خبر کے سنتے ہی بد چلن لوگ حضرت لوط کے پاس پہنچے، اور حضرت لوط نے کہا کہ تم سب لوگ برائی سے باز آ جاؤ، اور اگر چاہو تو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے لو، لیکن میرے مہمانوں کو مت ستاؤ۔ پھر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور ربیع الاول کی 10ویں تاریخ کو ان کا انتقال ہوا۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔